اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ تو دوستوں، 2025 نیا سال شروع ہو چکا ہے اور نئے سال کا پہلا ہفتہ ہے، تو میں نے بھی ایک نئی منزل کی تلاش شروع کر دی ہے اور میری کوشش ہے کہ میں اس منزل تک پہنچ جاؤں اور نئے سفر کا آغاز کر دیا ہے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں مجھے کامیاب کرے۔ اور یہ ضروری ہے، وہ سفر کیا ہے اور میں اس کے بارے میں آپ کو تفصیلی بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آج سے 1 سال پہلے مجھے خواب میں زیارت ہوئی شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ تو خواب میں نے دیکھا کہ ایک مسجد ہے، مسجد کا ایک ممبر جو محراب ہوتا ہے، اس محراب کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک مجلس چل رہی ہے، اور اس مجلس کی پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اچھا، میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ یہ شخص کون ہے، یہ بزرگ کون ہے، تو مجھے کوئی بتاتا ہے بتانے والا کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ اچھا، انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، ایسے میں نے کوئی بات کرتے ہوئے میں نے ان کو سنا نہیں۔ خواب میں نے جو غوث پاک کا حلیہ مبارک دیکھا وہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ وائٹ اور آف وائٹ سے ملتا جلتا ایک کلر تھا، بہترین ایک کلر تھا، وائٹ تھا یا وائٹ تھا، لیکن وائٹ تو وہ نہیں تھا، خیر آف وائٹ کے قریب ہی تھا۔ تو اس آف وائٹ کلر کا جبہ پہنا ہوا تھا، اور امامہ شریف بھی اسی کپڑے کے کلر کا، یعنی کہ جس جبے کا کلر تھا کپڑے کا، اسی کلر کا امامہ شریف یعنی کہ آف وائٹ کلر کا امامہ شریف پہنا ہوا تھا، اور داڑھی مبارک ان کی اور چہرہ مبارک۔ داڑھی مبارک یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جس طریقے سے جو تصویر ہمیں نظر آتی ہے اس طریقے سے وہ نہیں تھے، ان سے بالکل مختلف تھے۔ اب یہ تصویر کی کیا حقیقت ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن جن کو میں نے دیکھا ان کا حلیہ اس شکل سے نہیں ملتا، اور ان کی داڑھی مبارک جو میں نے دیکھی ان بزرگ کی، وہ نہ لال کلر کی تھی، نہ سرخ تھی، نہ وہ میرون کلر کی تھی، اس کے درمیان کا کوئی کلر تھا، اور بالوں کی اتنی چمک تھی داڑھی مبارک کی کہ اتنی خوبصورتی تھی چہرے پر۔ تو خیر میری آنکھ کھلی، تو اگلے دن میں نے ہمارے علاقے کے قاری صاحب ہیں، مصطفیٰ مسجد میں ہوتے ہیں ہمارے اقبال قاری صاحب، تو میں ان کے پاس گیا، ان کے حجرے میں ان سے مصافحہ کیا اور ان سے کہا کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت ہوئی ہے خواب میں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اچھا خواب ہے اور آپ 11 شریف منایا کریں پابندی سے۔ اس کے بعد میں اپنے ایک جاننے والا حیدرآباد میں جو رہتے ہیں رشتہ دار، ان سے میں نے اس خواب کے بارے میں ڈسکس کیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ 11 شریف کا اہتمام کریں اور ہر مہینے آپ 11 شریف منایا کریں۔ تو پھر میں نے پابندی سے 11 شریف منانا شروع کر دیا۔ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو میں 11 شریف مناتا تھا، اور چھوٹی موٹی نیاز کر کے گھر پہ دوستوں کو یا میں اپنے رشتہ داروں کو یا گھر کے اندر ہی ہم کھا لیتے تھے وہ نیاز پکا کے۔ اچھا، اس بات کو 1 سال گزر گیا، لیکن مجھے وہ سکون نہیں ملا کہ میں نے اتنی بڑی ہستی کو دیکھا ہے، تو میرے دل کو سکون کیوں نہیں مل رہا ہے۔ 11 شریف تو میں کر رہا تھا لیکن دل کو سکون نہیں مل رہا تھا، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید غوث پاک ناراض ہیں اپنے مریدوں سے، مجھ سے یا اپنے مریدوں سے، ہم یوں کہہ سکتے ہیں۔ تو اس چیز نے مجھے جستجو میں ڈالا، اور میں نے کہا کہ چلو پھر تحقیق کرتے ہیں، معلومات کرتے ہیں، اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابیں جو ہیں انہوں نے لکھی ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے کچھ کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہا اور سوچا، تو کچھ کتابیں میرے سامنے آئیں، اس میں سے بنیۃ الطالبین، فتح الغیوب، اور ایک کتاب آئی الفتح الربانی۔
تو میں نے جس کتاب کا انتخاب کیا وہ ہے الفتاوی الربانی۔ الفتاوی الربانی کتاب کا انتخاب کرنے کا مقصد اور وجہ یہ تھی کہ یہ وہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وائس بیانات اور جو باتیں انہوں نے کہی ہیں مجمع میں، ان سارا کا ریکارڈ ہے، ان سب کا مجموعہ اس کتاب کے اندر شامل ہے، کس مجلس میں کس تاریخ کو کیا بیان کیا۔ تو فتح ربانی میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو پھر میرے لیے آئیڈیل چیز یہی تھی کہ میں اس کتاب کو پڑھوں کہ جو انہوں نے خطبے میں کہا ہے۔ تو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، الفتح الربانی کتاب کو پڑھنے کے بعد میرے سامنے جو چیز آئی وہ یہ چیز تھی کہ غوث پاک کا دین اور ہے اور ان کے مریدوں کا دین اور ہے۔ میں بھی ان کا مرید ہوں، اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں اس لیے آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میں بھی غوث پاک کا مرید ہوں، اور میں اپنے نام کے ساتھ قادری لکھتا تھا۔ اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ مرشد کا دین الگ ہے، یعنی ان کا غوث پاک کا دین الگ ہے اور ان کے مرشد کا دین الگ ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ کہ میں اپنے نام کے ساتھ قادری لگاتا تھا، اور بچپن سے میں قادری اپنے نام کے ساتھ لکھتا تھا، لوگ مجھے قادری کے نام سے پکارتے بھی تھے۔ لیکن وہ قادری وہ تھا جو جاہل تھا، جس نے علم حاصل نہیں کیا تھا، جسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ اس غلط فہمی میں تھا کہ بھائی قادری نام لگا لیا ہے، غوث پاک کے مرید بن گئے، بس ٹھیک ہے، غوث پاک کا ہر مرید جنت میں جائے گا تو ہم بھی چاہیں گے۔ مطلب کوئی اعمال کی فکر نہیں تھی، اور اسی وجہ سے ہمیں کبھی کوئی چیز فکر ہوئی نہیں۔ تو معمول یہ تھا کہ مسجد کے باہر بیٹھے ہوتے تھے، جماعت چل رہی ہوتی تھی، ہم باہر چائے پی رہے ہوتے تھے، نماز پڑھنے نہیں جاتے تھے، فکر نہیں تھی، کیونکہ تسلی تھی نا کہ ہم تو غوث پاک کے مرید ہیں، تو ہم تو جنت میں جائیں گے۔ اور ساری رات محرم میں نیازیں پکاتے تھے اور فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی نیاز پکاتے تھے، بھائی وہ نیازی تو ویسے ہم ہیں، اور 11 شریف کر رہے ہیں، بڑے دھوم دھام سے کر رہے ہیں، نیازیں پکا رہے ہیں، دیگیں پکا رہے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھ رہے۔ تو جب میں نے الفتح الربانی پڑھی شیخ عبد القادر جیلانی کی، تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ دین یہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، دین بڑا سخت ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کا ایک قول پڑھا، جلد پکڑے جائیں گے وہ جو دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کرتے ہیں۔ اور ہم نے تو یہ سنا ہے کہ ہر مرید جنت میں جائے گا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ہر مرید کو انہوں نے قبول کر لیا اپنی مریدی میں؟ یہ بھی تو بات ہے نا، کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نزدیک، غوث پاک کے نزدیک الفتح الربانی کو ہم جب پڑھیں تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا مرید باعمل ہونا چاہیے۔ بے عمل مرید کے لیے ان کے پاس میرے خیال سے شاید کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو میں نے اس بات کا اندازہ لگایا، جو بات مجھے سمجھ میں آئی، تو وہ بات یہ ہے کہ بے عمل نمازی کی یا بے عمل مرید کا مشکل ہے کوئی ان کو فیض مل جائے، یہ میری سوچ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اس لیے صرف کی کہ لوگوں کو دین کی طرف راغب کریں، اور ہم صرف ان کی محبت کا نعرہ لگا کے اور کوئی اعمال پورے نہ کریں اور یہ صرف توقع رکھ لیں کہ ہمیں جنت مل جائے گی۔ اچھا، اب میں دین کے متعلق ویڈیوز بناؤں گا، کچھ معلومات میں کرتا ہوں، کچھ پڑھتا ہوں میں، تو وہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا۔ کچھ سوالات ذہن میں ہوتے ہیں، کئی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں ہم سوال نہیں کر سکتے علماء کرام سے کہ مجلس خراب ہو جائے گی، تو سیکھنے کے لیے کچھ سوالات کرنے ہوتے ہیں۔ اب ان سوالات کو کرنے کے لیے اگر میرے پاس کوئی جگہ ہے تو وہ یہ جگہ یہ ہے، یہاں پہ بیٹھ کے میں یہ سوالات کروں گا، اور سوالات کرنا میرا حق ہے کہ سوالات سے بندہ سیکھتا ہے۔ تو میں نے اپنے برابر میں کرسی رکھی ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ لوگ ہو سکتے ہیں مجھ پہ اعتراض کریں کہ بھائی تم کوئی عالم تھوڑی ہو، تم کوئی مفتی تھوڑی ہو، تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو۔ تو یہ کرسی میرے برابر میں پڑی ہوئی ہے، جو بھائی، جو مفتی، جو عالم میرے پاس آنا چاہے، اگر میں کہیں غلط ہوں، میری کوئی بات غلط ہے، میرا کوئی سوال غلط ہے، میرا کوئی جواب غلط ہے، تو آپ یہاں پہ بیٹھ کے میرے ساتھ اس کی وضاحت کر دیں، اور میں آپ سے سوال کروں گا، آپ اس کا جواب دے دیجئے۔
تو یہ بہترین طریقہ ہو جائے گا. یہ سب کو دعوت ہے، کیونکہ اعتراضات تو ہو سکتے ہیں کہ ہو. اور بات یہ ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ بحیثیت مرید میرے پاس جو جنت کی ٹکٹ تھی کنفرم، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید وہ میری غلط فہمی ہے. کیونکہ جب دین کو سمجھنے کی کوشش کی، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، اور اس سے بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ جنت بہت مشکل ہے، جنت کا داخلہ بہت مشکل ہے، اور اس کے لیے اعمال بہت ضروری ہے. جیسا میں نے دین کو سمجھا ہے، کیونکہ ہم لوگ غلط فہمی میں تھے کہ شاید ہماری اس طریقے سے کوئی بخشش کا معاملہ ہو جائے گا. یہ شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہمارے لیے بخشش کا سہارا بنیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری شفاعت کریں گے. لیکن اس کے لیے عمل بھی ضروری ہے. ہم صرف اس آس پر اس گناہ کریں کہ بھئی ہم تو مرید ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور بعض دفعہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ بھی محبت کرتا ہے. تو پھر میں تو یہ کہوں گا پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کیوں بنائی ہے؟ کیونکہ یہ بہت سخت نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. اور جس بندے کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ نظام کیا ہے اللہ تعالیٰ کا اور یہ کتنا سخت معاملہ ہے، تو پھر شاید دنیا اسے بہت چھوٹی لگے اور اسے آخرت کی فکر ہو جائے. اب یہ بات جب سمجھ میں آئے، اور اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے دی، میں کوشش کروں گا کہ اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نمازی بنا دیا، دین کی طرف متوجہ کر دیا. میرے رب کا کروڑوں مجھ پر احسان ہے. اب میں آپ کو یہ چیز دکھاتا ہوں، یہ سائٹ پہ اب چل رہی ہوگی. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب الفتح الربانی کے صفحہ نمبر 28 پہ شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے ایک واقعہ بھی سنایا ہے، کتے کی مثال بھی دی ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام جو ہے نا وہ فریاد کر رہا ہے. ان سب گنہ گاروں کے لسٹ نام لیے انہوں نے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، وہ آپ خود اندازہ کر لیں. اس کا میں آپ کو اسکرین شاٹ بھی دکھاؤں گا. اور یہ کہنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ان سب سے اسلام پناہ مانگتا ہے، سر پہ ہاتھ رکھ کے ان سب سے پناہ مانگ رہا ہے اسلام، اور فریاد کر رہا ہے. اور ایک کتے کی مثال دے کر یہ بھی کہا انہوں نے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، کہ کتا جو ہے وہ اپنے مالک کا بڑا وفادار ہوتا ہے، اس کا کام کرتا ہے، اس کی رکھوالی کرتا ہے، اس کے کھیت کی رکھوالی کرتا ہے، یعنی ہر چیز اس کی کرتا ہے، اور اس کے اندر وفا بہت زیادہ ہوتی ہے. حالانکہ اس کا مالک اس کو رات کو 1-2 نوالے دے دیتا ہے کھانے کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی پوری طریقے سے وہ اس کی وفا کرتا ہے کتا. اور اس طریقے سے وہ انسانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے پیٹ بھر کر کھانا دیا ہے، تمہیں نعمتیں دی ہیں، تمہیں سب کچھ دیا ہے، پھر بھی تم ناشکری کرتے ہو اور اس کے احکامات کی پر عمل نہیں کرتے. اور ان اللہ کی حدود جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حدود قائم کی ہیں، جو شریعت قائم کی ہے، اس کی تم پاسداری نہیں کرتے ہو. تو وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یا ملاحظہ کریں پورا آپ کے سامنے اس کا پورا اسکرین شاٹ پڑھ کے میں سناتا ہوں. فریاد اسلام. اے قوم، اسلام رو رہا ہے ان فاسقوں، فاجروں، مبتدعین، گمراہ، جھوٹ کا لباس پہننے والے، ظالموں اور جھوٹے دعوے داروں سے سر پر ہاتھ رکھ کر پناہ مانگ رہا ہے، اور فریاد کر رہا ہے ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے پہلے گزر گئے اور جو تمہارے ساتھ تھے، امر نہی کے ساتھ حکم چلاتے تھے، کھاتے پیتے تھے. اب حالت یہ ہے کہ گویا کبھی موجود ہی نہ تھے. تو کتنا سنگ دل ہے. یہاں غوث پاک ایک مثال دیتے ہیں، مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتا پورے خلوص کے ساتھ اپنے مالک کے لیے شکار کرتا ہے، اس کی کھیتی اور چوپایوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، پیرا دیتا ہے، مالک کو دیکھ کر دم ہلاتا ہے، حالانکہ وہ اسے رات کے وقت چند لقمے کھلا دیتا ہے یا کوئی معمولی چیز کھلا دیتا ہے. اور تو پیٹ بھر کر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتا ہے، پھر بھی اس کا شکر بجا نہیں لاتا، اس کا حق ادا نہیں کرتا، اس کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا، اور اس کے حدود کی پاسداری نہیں کرتا. تو دوستو، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھ جیسے گناہ گار بندے کو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا دیدار کرایا خواب کے اندر، تو کوئی وجہ ہوگی. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی وجہ ہوگی، اور میں تحقیق کروں گا دین پر، اسلام پر. جو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، جو سوالات ذہن میں آئیں گے، وہ میں ان کے اندر رکھوں گا، اور میں
इस चैनल को एक पॉडकास्ट की तरह चलाऊँगा। तो मैंने इसका नाम भी रखा है पॉडकास्ट विद अली कादरी। तो जिस भाई को इसमें शरीक होना हो बिल्कुल आ जाए, मुझसे रब्ता करे। मैं अपने साथ बिठा के मौजू पे हम बात करेंगे, लेकिन हर हफ्ते आपको कोई नया सवाल होगा, नया मौजू होगा, और ये सिलसिला अब चलता रहेगा जब तक ज़िंदगी है। तो दीन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, और जहाँ गलत होगा वहाँ हम निशानदेही भी करेंगे। अब इस वीडियो के बाद आप लोग मुझसे मुत्तफिक होते हैं या नहीं, मुझ पर तनकीद करते हैं या नहीं, अब ये मामला किस तरफ जाता है उसका भी मुझे नहीं पता। लेकिन जो बात मैंने सीखी है, समझी है, कि जब आपको दीन की एक बात का इल्म हो जाए तो वो आप दूसरों तक पहुँचाएँ। तो कोशिश करेंगे, ये गुनाहगार बंदा एक कोशिश करेगा। माजी तो हमारा बहुत ख़राब है, अगर कोई हमारी माजी को बुनियाद बनाएगा तो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं और इस तरफ निकल पड़े हैं। मुझे नहीं पता कि मेरा ये रास्ता सही है या गलत है, क्योंकि मैं ना मैं आलिम हूँ ना मैं मुफ्ती हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे दिल में एक बात आई कि मुझे ये बातें लोगों तक पहुँचानी चाहिए, तो मैंने अब तक पहुँचा दी है। शुक्रिया।